الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الخلق كافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. حمد و صلاة کے بعد اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بہت فضل، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم عظیم روحانی تربیتی الہی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے. پہلے العالمین کا مفہوم ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ العالمین سے کیا مراد ہے. العالمین کا مطلب ہے تمام کے تمام جہان، یعنی ساری کی ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کی محتاج ہے. اور یہ ساری کائنات سے یہاں کیا مراد ہے؟ صرف یہ مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ زمین اور اس کے اوپر چلنے رینگنے والی مخلوق، رہنے والی مخلوق ہی آپ علیہ السلام کی رحمت کی محتاج ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عالمین کے لفظ کے اندر، کائنات کے اندر ہر مخلوق چیز آتی ہے، اور ہر مخلوق چیز کے اندر زمانہ اور وقت بھی ہے. یعنی جیسے انسان ہے اور جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، یہ سارے جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب مخلوقات ہیں. اسی طرح ہر زمانہ، ہر گھڑی، ہر وقت یہ بھی ایک مخلوق ہے. اسی طرح ہر جگہ یہ بھی ایک مخلوق ہے. اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے میں شامل نہ ہو. یعنی آپ علیہ السلام ان سب کے لیے رحمت ہیں. علماء نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. یہ آپ علیہ السلام کا ایسا خاص وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف القاب عطا فرمائے ہیں، اس کا فائدہ اور اس کا معاملہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ان کو یہ لقب عطا ہوا، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یعنی اس کا اثر آگے مخلوق پر اس طرح سے منتقل نہیں ہوتا کہ مخلوق میں بھی یہ وصف آ جائے. لیکن سرکار علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ والی صفت آگے مخلوق میں بھی منتقل فرمائی ہے. اور آپ علیہ السلام کی رحمت کے اثرات، آپ علیہ السلام کی رحمت کے نشانات اللہ نے آگے مخلوق میں بھی منتقل فرمائے ہیں. مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں مخلوقات میں 3 بڑی قسمیں ہیں. ایک فرشتے، اس کے بعد جنات اور ان کے بعد انسان. فرشتوں پہ بھی آپ علیہ السلام کی رحمت ہے. اس کی مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ ہے، اس کا ایک اظہار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، کیا تمہیں بھی میری رحمت سے کوئی حصہ پہنچا کہ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل پہنچا ہے. پوچھا کیا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مجھے اپنے انجام کا ڈر لگا رہتا تھا. یہ جبریل امین ہے کہ جو سب سے معزز فرشتے ہیں، سب سے طاقتور فرشتے ہیں، اتنے طاقتور اور اتنے عظیم فرشتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل صورت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور اس نے ساری کائنات کے اوپر جو ہے وہ ساری کائنات اور افق کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. یعنی پوری کائنات پر گویا وہ چھائے ہوئے تھے. اتنے عظیم فرشتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے انجام کا ڈر لگا رہتا تھا. یا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے مجھے اپنے انجام کا کوئی ڈر نہیں، اب میں بے خوف ہو گیا اپنے انجام کے حوالے سے. یعنی آپ علیہ السلام کی رحمت جبریل امین جیسے عظیم فرشتوں کو بھی عطا ہوئی. یہ مثال ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سارے فرشتے آپ علیہ السلام کی رحمت کے محتاج ہیں.
ان کے بعد آئیے تو جنات وہ مخلوق ہے کہ جو دوسری سب سے طاقتور مخلوق شمار کی جاتی ہے. جنات بھی وہ مخلوق ہے کہ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے بڑا وافر حصہ عطا ہوا ہے. اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جتنے بھی جنات شیاطین سرکش تھے وہ مسلمان لوگوں کے گناہوں میں تعاون کیا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ آسمانوں پر جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو آ کر بتایا کرتے اور کاہن آگے لوگوں کو بتایا کرتے. یعنی کاہنوں کے گناہوں میں جنات جو مدد کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے, اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ روک دیا. اس طرح یہ جو جنات ہیں شیاطین سرکش ہیں گویا یہ ایک اعتبار سے گناہوں میں تعاون کرنے سے مدد کرنے سے بچ گئے. یہ بھی ایک رحمت کا اظہار ہے. ایک تو یہ بات. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئی. روایات میں ہے کہ عکاظ ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا عرب میں, اور اس میں باقاعدہ یہ لوگ آتے تھے. اس میں تجارت بھی ہوا کرتی تھی اور اس میں بہت سارے نئے ان کے کلچرل معاملات بھی ہوا کرتے تھے, ثقافتی ان کے معاملات ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنات جو ہیں وہ ان کو بعض اوقات آسمانوں سے کوئی نہ کوئی خبر یا کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر مل جایا کرتی کسی نہ کسی ذریعے بہانے سے. تو جنات ایک مرتبہ ان کو یہ معلوم ایسا احساس ہوا کہ خبروں اور ہمارے درمیان کوئی چیز رکاوٹ آ گئی ہے. یعنی ہمیں اس طرح سے اب باتیں پتہ نہیں چل رہی, یا ان کو اپنی طاقت کے حوالے سے کچھ اس میں رکاوٹ محسوس ہوئی. انہوں نے پتہ چلایا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنی طاقت اور قوت کے اندر رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا, دیکھ لیا, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, دست مبارک پر مسلمان ہو گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد اپنی قوم میں گئے اور ان کو باقاعدہ کہا کہ یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہماری قوم ہم نے ایک بہت عجیب کلام قرآن مجید فرقان حمید سنا ہے, اور کہا کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں. پھر کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, کہ اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کو جواب دو, یعنی اس کی دعوت کو قبول کرو. یعنی جنات بھی مسلمان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت حاصل کر گئے. یعنی جنات پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے, اور یہ رحمت کا اظہار کا ایک گوشہ ہے, اور کتنے ہی گوشے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے اظہار کے. انسان جو تیسری بڑی مخلوق ہے, اور ویسے اپنی عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے عظیم مخلوق شمار کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو سب سے عظیم اور مکرم مخلوق بنایا ہے. تو انسانوں کے اندر بھی مختلف طبقات ہیں, مختلف گروہ ہیں. ان گروہ میں سب سے عظیم طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ گروہ ہے کہ جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اللہ نے جاری فرمائی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں, وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے محظوظ ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک حصہ عطا فرمایا. مثلا دنیا میں آپ جب تشریف لے کر آئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا, روایات میں ہے کہ 300 سال تک آپ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں رو کر استغفار کرتے رہے کہ آپ کے آنسوؤں کا سلسلہ رکا نہیں, مسلسل آپ روتے رہتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے. 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے معافی کا اعلان نہیں فرمایا. معاف تو اللہ نے شروع ہی میں کر دیا تھا لیکن اعلان نہیں کیا, کیونکہ خاص اللہ تعالیٰ وہ نام سننا چاہتا تھا جس کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے معافی مانگیں گے, اور وہ نام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب انہوں نے معافی مانگ لی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آدم تمہیں یہ نام کہاں سے معلوم ہوا؟ عرض کی کہ مولا جب میں جنت میں تھا تو وہاں پر میں نے ہر پتے پر دیکھا, حتیٰ کہ عرش کے میں نے پایوں پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام لکھا ہوا تھا, وہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہستی ہے کہ جس کو تیری بارگاہ میں سب سے اونچا مقام ہے, اس لیے میں نے ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اپنا استغفار کیا ہے. اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا. نوح علیہ السلام, اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ نور محمدی نوح علیہ السلام میں منتقل کیا. اللہ نے طوفان اور اس کے وبال سے نوح علیہ السلام کو اور مومنوں کو محفوظ فرمایا. پھر اس کے بعد یہ نور آگے منتقل ہوا, آگے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام میں آیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نار نمرود میں محفوظ فرما دیا. یہ وہ آگ تھی, اتنی خطرناک آگ تھی کہ اونچے سے اونچا اڑنے والا پرندہ اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. انسان بھی اس کے اگر قریب سے گزرنا چاہتے تو انہوں نے خاص دور کا فاصلہ متعین کیا ہوا تھا کہ وہ بہت دور سے گھوم کر جایا کرتے تھے, قریب سے نہیں گزر سکتے تھے, اس کی حرارت شدت اتنی زیادہ تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نور کی برکت سے آپ پر رحمت فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک آگ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلنے سے تکلیف سے محفوظ فرما لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اسماعیل علیہ السلام وہ ذبح ہونے کے قریب ہیں، لیکن چونکہ ان میں آپ علیہ السلام کا نور منتقل ہونا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کے جد امجد بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے محفوظ فرما لیا اور ایک جنتی جانور بھیج کر ان کی جگہ اس کا فدیہ ادا کروا دیا، یا آپ علیہ السلام کی رحمت۔ پھر دیگر انبیاء میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں غرق ہونے سے محفوظ فرما لیا، بلکہ ان کو آپ علیہ السلام کی وجہ سے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس دریا پر اپنا عصا مبارک ماریے، اس کے اندر 12 راستے بن جائیں گے۔ انہوں نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ آپ کے پاس جو قوم تھی اس کے اندر 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے چلا گیا اور وہ پوری کی پوری قوم اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام وہاں سے پار ہو گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وہ شہید ہونے کو تھے، یعنی یہودی ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو شہید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو شہید ہونے سے محفوظ فرما لیا اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ گروہ انبیاء ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی رحمت کو جاری کیا، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات فرمائی ہے۔ انہوں نے پورا قصیدہ آپ علیہ السلام کی شان میں کہا ہے، اور اس پورے قصیدے کے اندر یہ ساری باتیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، مستند حدیث ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے باقاعدہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے پورا قصیدہ، انہوں نے شاعری آپ علیہ السلام کو سنائی، اور اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے بیان کی، اور آپ علیہ السلام اس پر خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی ایک طرح سے تصدیق فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ سنائیے، اے چچا آپ یہ اشعار سنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ بگڑنے نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح ان کی تصدیق بھی فرمائی، اور یہ تصدیق بھی فرما دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے عزت کرتے ہوئے نعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں ہم سب کو زندہ رہنے، اور اسی سائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی رحمت کا حفظ وافر کثیر حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔